الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم لأهلهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم لأهلكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه رب زدني علما رب زدني علما درود سے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو ہیں، مختلف عنوانات ہیں۔ آپ کی سیرت اور آپ کی تعریف کا ایک پہلو آپ کی ازدواجی اور گھریلو زندگی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ازواج کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیٹیوں اور بچوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، آپ کس طرح ان سے پیش آیا کرتے تھے، یہ بھی آپ کی سیرت اور آپ کی تعریف کا ایک پہلو ہے۔ احادیث کے اندر اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس پر لمبے لمبے باب باندھے ہیں اور واقعات صحیح احادیث میں منقول ہیں۔ آپ علیہ السلام جب اپنے گھر میں ہوتے تو اپنے وقت کو 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ گھر میں عبادت کے لیے، دوسرا حصہ اپنے اہل بیت، ازواج اور بچوں اور بچیوں کے لیے، اور ایک حصہ آرام کے لیے آپ نے بنایا ہوا تھا۔ تو آج ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھریلو زندگی والے اسوہ حسنہ کو اپنے گھر میں لاگو کر لیں اور اپنی صبح و شام کی زندگی ایسے ہی گزاریں، اپنے معاملات اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ ایسے کریں جیسے کہ ہمارے کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، تو ہمارے گھر کی دنیا وہ جنت کا نمونہ بن جائے گی۔
آج ہر گھر کے اندر پریشانیاں، ناچاکیاں، جھگڑے اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ماں بیٹی میں جھگڑا، باپ اور بیٹے میں جھگڑا، بد اعتمادی کی فضا، ایک دوسرے سے بے رخی اور دشمنی ہر گھر کے اندر۔ ہم سب جانتے ہیں، اسی ماحول میں رہنے والے ہیں، اور اس کی وجہ وہ آپ علیہ السلام کی گھریلو تعلیمات اور آپ کی گھریلو زندگی سے ناواقفیت اور جہالت ہے۔ حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات انہوں نے لکھی ہے، ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو دنیا دار بندہ ہے جس کو ابھی دین کی کوئی ہوا بھی نہیں لگی، یہ جب گھر میں آتا ہے تو بڑا روب بنا کے، بڑی پھوں پھاں بنا کے، اپنے مونچھوں کو بڑا کر کے، اور ایسے گھر میں داخل ہوتا ہے جیسے فرعون کو قارون گھر میں آ گیا ہو۔ اور یہ جو دیندار بندہ ہے جس کو اللہ پاک تھوڑی بہت عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ جب گھر میں آتا ہے تو معین الدین چشتی، بابا فرید، اسی طرح بایزید بستانی بن کے آتا ہے، مراقبے والی شکل ہوتی ہے، تسبیحات میں ہوتی ہے، اور گھر والوں سے کسی سے کوئی کلام نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، کوئی احوال معلوم نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو اماں فرماتی ہیں متبسماً، مسکراتے ہوئے خوشی کی حالت میں آتے۔ اگر باہر کا کوئی معاملہ، اگر اپنے نجی اور دوستوں کے معاملات کی کوئی ٹینشن پریشانی ہوتی تو گھر والوں پر اس کا اثر نہیں ڈالتے تھے، آپ کی عادت مبارکہ تھی جب گھر میں آتے تو مسکرا کر اور خوشی کے ساتھ آیا کرتے۔ یہ ہے سنت۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس پہلو سے جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں معاملات کیسے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان بشرا من البشر، کہ آپ گھر میں انسانوں کی طرح ایک انسان بن کے رہتے تھے۔ یوں نہیں کہ میں ایک بہت بڑا معلم اور بہت بڑا وقت کا آخری نبی ہوں، نہیں، عام انسان کی طرح گھر میں زندگی گزارتے تھے۔ یفلی ثوبہ، اپنے سر میں کنگھا کر خود کر لیتے تھے، اور اپنے کپڑے مبارک بسا اوقات خود دھو لیا کرتے تھے۔ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور گھر میں اپنے ذاتی کام آپ خود کر لیا کرتے تھے اور اس میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں، آخری وقت کے آخری نبی جن کے لیے اللہ پاک نے یہ پوری کائنات بنائی اور اتنا بڑا اللہ نے ان کو مقام اور عہدہ دیا، اور گھر کے اندر وہ عام انسانوں کی طرح بتکلف ہو کر رہتے اور اپنے کاموں کو خود کر لیا کرتے تھے۔ باقی اماں فرماتی ہیں کان یعلی بشاتہ، کہ بسا اوقات آپ اپنی بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے خود نکال لیا کرتے تھے، نہ کوئی غلام رکھا ہوا تھا اور نہ ہی کسی کے اوپر روب جماتے تھے۔ اور آج ہمارا معاملہ ذرا برعکس ہے، جو ہی گھر میں آئے فوراً گھر کو جہنم کا منظر بنا دیا۔ یہ کام آپ نے کیا ہے، آپ کس میں یہ کام لگایا تھا، یہ بھی ادھورا پڑا ہے، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا۔ گھر آتے ہی گھر والوں پر مصیبت پڑ جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے آپ علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی، 10 سال آپ کی نوکری کی، آپ کی غلامی میں رہا۔ 10 سال کے عرصے میں آپ نے مجھے کبھی لیما اور لا کا لفظ نہیں بولا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ولیمہ لا، ایسا آپ نے کیوں نہیں کیا، آپ نے یوں کیوں نہیں کیا۔ آپ فرماتے کبھی میں نے آپ کی زبان سے عربی میں لیما اور لا کا لفظ نہیں سنا کہ آپ نے یوں کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کر لیا، کبھی بھی ایسا لفظ مجھے نہیں فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر اس طرح رہتے تھے کہ اپنے متعلقین کے مزاج کی رعایت کیا کرتے تھے اور کسی کے اوپر آپ بوجھ نہیں بنتے تھے۔ اماں فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے گھر میں خود روٹی بنائی۔ علماء نے یہ قصہ لکھا ہے کہ آپ نے آٹا گوندا اور آٹا گوندھ کر آپ نے تندور میں اپنے دست اقدس سے خود روٹی لگائی، اور فرماتی ہیں کہ ایک روٹی میں نے اپنے ہاتھ سے لگائی اور ایک روٹی اللہ کے نبی نے لگائی۔ اور ہوا یہ کہ جس روٹی کو میں نے لگایا تھا وہ تو جلدی پک گئی، اور جو اللہ کے نبی نے تندور میں روٹی لگائی وہ کچی رہ گئی۔ میں بڑی حیران ہوئی، پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ کی روٹی تو پکی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو میں محمد عربی نبی کا ہاتھ لگ جائے اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ آپ کی روٹی اس لیے پک گئی ہے اور میری روٹی نہ پکنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو میرے ہاتھ لگ گئے، اس کو آگ کیسے چھوتی۔ تو اس واقعے سے علماء نے ہمیں بتایا ہے
کہ آپ علیہ السلام یہ گھر کے کام خود اپنے دست اقدس سے کر لیا کرتے تھے، اور بیویوں پر بچوں پر آپ روب نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں تھی تو ایک آپ کی دوسری بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائی، تو آپ علیہ السلام ہم دونوں بیویوں کے درمیان اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کی ایک ران اما عائشہ فرماتی ہیں میری گود میں تھی، اور دوسری ٹانگ حضرت سودا کی گود میں تھی۔ بے تکلفی کا عالم دیکھیں۔ تو اماں فرماتی ہیں میں نے سودا کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ کے لیے حریرہ بنا کے آتی ہوں۔ حریرہ ایک کھانا ہے جو آپ علیہ السلام گھر میں پکتا تھا، میٹھا۔ فرماتی ہے جب میں پکا کر آئی تو سودا نے کہا میں تو نہیں کھاتی۔ تو اما عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا اگر آپ نے نہ کھایا تو میں آپ کے منہ پہ مت دوں گی۔ تو سودا نے کھانے سے انکار کیا تو میں نے حریرہ اٹھا کے ان پہ منہ پہ لیپ دیا، اور پھر وہ حضرت سودا نے وہ حریرہ اٹھا کے میرے اوپر ڈال دیا، اور آپ علیہ السلام اس منظر کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے اور ہماری اس بے تکلفی سے خوش ہو رہے تھے۔ جہاں سرور دو جہاں فخر کائنات آپ سلم کا مزاج ہی ہے کہ بیویوں کی اس طرح بے تکلفی یہ آپ کی وسعت ظرفی کی علامت تھی کہ آپ کا بیویوں پر کوئی روب اور دبدبا نہیں تھا کہ آپ کے سامنے کوئی پر بھی نہ مار سکتا۔ بلکہ اماں فرماتی ہیں ایک دفعہ آپ علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت حفصہ نے اپنے گھر سے کھانا بنا کر بھیج دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہماری اماں ہیں، آپ علیہ السلام کی بیوی ہے۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ میری باری میں حفصہ کو کیسے جرأت ہوئی کہ اس نے اپنے گھر سے کھانا بھیج دیا۔ تو جو بچہ کھانا لے کر آیا تھا اماں فرماتی ہے میں نے اس کے ہاتھ پر یوں زور سے ہاتھ مارا اور رکابی زمین پر گری اور برتن ٹوٹ گیا، سالن بھی گر گیا، اور جس برتن میں جس کٹوری میں وہ سالن تھا اماں فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام خود اپنی جگہ سے اٹھ کر ان ٹکڑوں کو اٹھا کر جوڑ رہے تھے، اور اس بچے کو ولد غلام کو کہا کہ حفصہ کو کہہ دینا کہ آپ کی امی کو غصہ آ گیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے رکابی توڑ دی ہے۔ اور امی عائشہ کو فرمایا کہ آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ نے حفصہ کی رکابی توڑی ہے، بدلے میں اپنی کٹوری اس کو دے۔ اور اس واقعہ پر امی عائشہ کے اس غصے پر اور اس عمل پر کوئی ڈنڈا اٹھا کر شروع نہیں ہو گیا مارنا، اور اماں فرماتی ہے مجھے کوئی ایک جملہ بھی ارشاد نہیں فرمایا، میں نے اتنے شدید غصے کا اظہار کیا، حضرت حفصہ کا برتن بھی توڑ دیا، اور آپ علیہ السلام نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا، صرف یہی فرمایا کہ آپ نے زیادتی کی ہے، حفصہ کا برتن توڑا ہے، اس کے بدلے میں اس کو برتن دے۔ اگر ہم میں سے کوئی آج ہوتا، پہلے تو اس طرح بیوی کو ضرورت ہی نہ ہوتی ان کے سامنے اس طرح عمل کرنے کی، اگر ہو جاتا اس طرح ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو پھر جو حشر ہوتا وہ ہم جانتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی اور ازواج میں کبھی کبھی گھریلو زندگی میں آپ علیہ السلام کی یہ وسعت ظرفی تھی کہ آپ نے بیویوں کو اتنی رعایت دی ہوئی تھی کہ بسا اوقات بیویاں اپنے دل کی خواہش ظاہر کر دیتی، اور اگر کبھی ان کو کسی چیز میں رنجش ہوتی تو ان کے پاس اتنی گنجائش تھی کہ اپنا غصہ آپ علیہ السلام پر نکال لیا کرتے تھے اور آپ سن لیا کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شاید غیرت کے اور جوانگی اور مردانگی کے خلاف ہے، ہمیں شاید کوئی کہے گا کہ یہ بغیرت آدمی ہے، اس کی بیوی سامنے بولتی ہے۔ نہیں، بیویوں کی گفتگو کو سن لینا اور ان کے غصے کو برداشت کر لینا، ان کا ناز نخرا گھر والوں اور بچوں کی فرمائشیں پوری کر لینا، یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ عائشہ مجھے تیرے مزاج کا پتہ ہے، جب تو راضی ہوتی ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے، اور جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ بیویوں کی مزاج شناسی آپ علیہ السلام رکھتے تھے اور اس کے مزاج کی رعایت کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا من این عرفت یا رسول اللہ، بڑی عجیب بات آپ نے کی ہے، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اذا کنتی، جب آپ میرے سے راضی ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں لا ورب محمد، آپ کہتی ہیں مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ابراہیم کا نام لے کر قسم اٹھاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو اما عائشہ نے بھی آگے محبت بھرے الفاظ میں فرمایا یا رسول اللہ لا احجر الا اسمک، میں صرف آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں، آپ کو تو کبھی چھوڑ کر نہیں چلی گئی۔ یہ آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی ہے۔ ایک مرتبہ
اب عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اور میری آپس میں تھوڑی سی گھریلو معاملات میں آپس میں تلخ کلامی ہوئی. میں نے تھوڑا سا زور سے بولنا شروع کیا, غصے کا اظہار کر رہی تھی. اتفاق ایسا ہوا کہ اماں فرماتی ہیں میرا ابا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے, اور جب اس معاملے کو دیکھا کہ میری آواز اونچی تھی, آپ علیہ السلام کی آواز ذرا پست تھی, تو آپ کہاں برداشت کرتے کہ اللہ کے نبی جن کی خوشی وہ اللہ کی خوشی ہے اور اللہ کے نبی کی ناراضگی وہ اللہ کی ناراضگی ہے, تو آپ کہاں برداشت کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کو درہ مارا, فرمایا کہ افل لکا, تیری ہلاکت تو اللہ کے نبی کے سامنے اونچا بول رہی ہے. تو جب آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا اور آگے بڑھنے لگے, تو آپ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا, فوراً درمیان میں آ گئے, کہنے لگے صدیق علی حاضہ آتے ہی تھا کہ آپ اسی لیے ہمارے گھر میں آئے تھے کہ اپنی لخت جگر اور میری بیوی کو مارنے لگے ہو. یعنی آپس میں اگرچہ تھوڑی سی گھریلو معاملے میں تلخ کلامی تھی, لیکن اپنی بیوی کے اوپر ان کے والد کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت نہیں کی. سیدنا صدیق اکبر غصے میں واپس چلے گئے. تو آپ علیہ السلام عائشہ کے قریب گئے اور کہنے لگے دیکھا میں نے کیسے آپ کو بچایا ہے. امی عائشہ بھی ہنسنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے غصہ آ گیا تھا, مجھے معاف کر دیجئے, آپ نے بڑا احسان کیا کہ مجھے ابو کی ڈانٹ سے بچایا. اور کچھ عرصے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے, دیکھا کہ آپ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بڑی خوشی والے لہجے میں بیٹھے ہیں, اچھی گفتگو ہو رہی ہے, آپس میں مزاح اور مذاق چل رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اس دن میں آپ کے جھگڑے میں شریک ہوا تھا, آج آپ مجھے اپنی مذاق اور خوشی میں شریک فرما لیں. تو آپ نے فرمایا آئیں ہماری خوشی میں شریک ہو جائیں. تو ان واقعات اور آپ علیہ السلام کی ان سنتوں میں ہمارے لیے راحت اور سکون چھپا ہوا ہے, اور انہی طریقوں میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا تقوی اور جس کی ولایت جتنی بڑھتی جائے گی, اپنی بیوی کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ اس کی محبت بھی اتنی بڑھتی جائے گی. اگر اس کی عبادت اور ولایت تو بڑھتی جا رہی ہے اور گھر والوں سے معاملات درست نہیں ہیں, تو اس کو اپنی ولایت اور اپنے تقوی میں اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ صحیح درجے میں اللہ کا ولی نہیں ہے. تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے نا, کہ جب وہ کہیں ان کی بیوی میکے جانے لگی تو اپنے خاوند کو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کو کہہ کر گئی کہ مرغیاں وہ ٹوکرے میں ڈربے میں بند ہیں, میں ابھی میکے جا رہی ہوں, ان کو فلاں وقت میں نکال لینا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنی تصنیف میں کتاب لکھنے میں لگا ہوا تو مجھے یاد نہیں رہا. جب مرغیاں نکالنے کا وہ ٹائم آیا تو یکدم میرے دماغ میں ایسی بندش آئی, جو کچھ میں کتاب لکھ رہا تھا ہر شے بند ہو گئی, کچھ یاد بھی نہیں, قلم رکنا بند ہو گیا. کافی دیر سوچتا رہا کہ یکدم کون سی میرے سے ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ ایک علم کی بارش تھی اب یکدم وہ رک گئی ہے. تو کہتے ہیں میں نے درود پاک پڑھا, اللہ سے دعا کی, تو میرے ذہن میں آیا کہ میری گھر والی نے اہلیہ نے کام سے میں لگایا تھا, مرغیاں نکالنی تھی, وہ ابھی ڈربے میں بند ہیں, بھوک کی وجہ سے دل ملا رہی ہیں. تو میں گیا اور مرغیوں کو نکالا, پھر دوبارہ آ کر لکھنا شروع کیا, تو میرا علم پہلے کی طرح برسنا شروع ہو گیا سے پہلے ہی تھا. تو اولیاء اللہ, صلحاء, علماء اور انبیاء, ان کا گھر کے اندر طرز عمل یہ تھا کہ اپنے گھریلو امور میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور ان کاموں کو کوئی عیب نہیں سمجھا کرتے تھے. اسی لیے آج ہم اگر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہی طرز عمل اور وہی طریقے اپنائیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں, اور اس کے اوپر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. پرسکون گھر, آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی, آپ علیہ السلام کے گھریلو زندگی کے اصول, ان ناموں سے کتابیں چھپی ہوئی ہیں. ان کو پڑھنے سے گھر کے اندر اعتماد کی فضا پیدا ہوگی, اور ان طریقوں پر عمل کرنے سے ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. اس موضوع پر بہت ساری گزارشات عرض کرنی تھی, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے یہ بیان نہیں کیا جا سکا کہ آپ علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملات تھے اور آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ کس طرح معاملات کرتے تھے, اور بہت ساری اس میں تفصیلات تھی. وقت کی قلت کی وجہ سے بھرائیں گی, پھر کبھی زندگی باقی تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اور اگلا جمعہ انشاءاللہ جو کہ سفر کے شروع میں آ رہا ہے, تو سفر کے بارے میں شریعت اسلامی میں ہمیں کیا ہدایات دی گئی ہیں اور لوگوں میں کیا رسم و روایات پائے جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں کوئی کام کریں تو وہ صفر ہوتا ہے, تو کسی کام کا آغاز نہ کریں, شادیاں نہ کریں. تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان کیا جائے گا کہ سفر میں
کام کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، زندگی باقی تو انشاءاللہ سفر کے موضوع پر گفتگو